بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیٹا بیس سسٹم کے لیکچر نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیز کے اوپر ہے۔ کی کیا چیز ہے؟ کی بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ یا سیٹ آف ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو کسی بھی ریلیشن کے اندر اگر آپ کسی خاص ٹیبل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہو تو اس کو کی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور اس میں میجارٹی لوگوں کے ساتھ قومی شناختی کارڈ موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے نادرا کا شناختی کارڈ دیکھا ہوگا، اس میں مختلف قسم کے ایٹریبیوٹس ہیں جس میں آپ کا نام، والد کا نام، ایڈریس، تاریخ پیدائش، تاریخی اجرات، تاریخی تنسیخ اور اس کے علاوہ قومی شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر آپ کی کے بغیر کسی خاص بندے کو ٹریک کرنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو یا فار ایگزامپل میں اس میں شناختی کارڈ، اس میں سے تقریباً 10 کروڑ شناختی کارڈ بنائے گئے، لوگوں نے بنائے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں علی کو ٹریس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جب علی کو ٹریس کرو گے تو آپ اس 10 کروڑ شناختی کارڈوں میں دیکھو گے آپ کو بے تحاشا علی ملیں گے، شاید آپ کو لاکھوں کی تعداد میں علی مل جائے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے جس ایٹریبیوٹ کے تھرو ایک ریکارڈ کو ٹریس کرنے کی کوشش کی وہ آپ کو یونیکلی ریکارڈ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا۔ یعنی آپ ایک علی کو جس کو آپ ڈیزائر کر رہے تھے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک کے بجائے لاکھوں کی تعداد میں وہ ریکارڈ مل رہے۔ اب ان تمام ایٹریبیوٹس میں ایک ایسا ایٹریبیوٹ موجود ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے کسی خاص بندے کو آپ ٹریس کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر قومی شناختی کارڈ نمبر۔ اب جو یہ قومی شناختی کارڈ نمبر ہے یہ یونیک ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک نمبر دے دیں تو آپ کو اس نمبر پہ کوئی دوسرا نمبر نہیں ملے گا۔ تو اس قسم کی جو ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں جس کے تھرو ہم ریکارڈ کو ایک ریلیشن کے اندر ایک ٹپل کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کی۔ ہم کی ریلیشن شپ دو ٹیبل یا دو سے زیادہ ٹیبل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے ان کو کریٹ کرنے کے لیے بھی کی کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں سپر کی طرف۔ سپر کی کیا چیز ہے؟ سپر کی ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ یا کمبینیشن آف ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک ریلیشن کے اندر جو کہ اس ریلیشن کے اندر ایک ریکارڈ کو یا ٹپل کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سپر کی میں آپ کے پاس ایک ایٹریبیوٹ بھی ایک سپر کی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کو کسی دوسرے ایٹریبیوٹ کے ساتھ کمبائن کر لیتے ہو تو پھر بھی یہ سپر کی بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو سپر کی ہے یہ ایک جنرل فارم ہے کی۔ مثال کے طور پر ایک ریلیشن ہے، ایک ٹیبل ہے جس کا نام اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے مختلف ایٹریبیوٹ ہے، مثال کے طور پر رجسٹریشن نمبر، نیم، فادر نیم، کلاس اور ایڈریس۔ اس میں سے جو آپ دیکھ سکتے ہو جو اونلی ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اس ٹیبل کے اندر ریلیشن کے اندر ریکارڈ کو یا ٹپل کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہے تو ان میں سے آپ کو ایک ہی نظر آ رہے جو کہ رجسٹریشن نمبر ہے۔ جو نیم ایٹریبیوٹ ہے یہ کسی بھی ٹپل کے اندر یہ ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی نیم کے کئی بندے ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ اس میں سے نام جو ہے اس کو آپ ایز کی یہاں پر یوز نہیں کر سکتے اکیلے میں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس فادر نیم یا کلاس یا ایڈریس ہے، اس میں سے کسی کو بھی آپ جو ہے ایز کی یہاں پر نہیں لے سکتے اکیلے میں کیونکہ یہ یونیکلی ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیبل کے اندر یا اس ریلیشن کے اندر جو رجسٹریشن نمبر ہے یہ ہمارے پاس ایک سپر کی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر یہ بھی پڑھا کہ سپر کی ہمارے پاس سیٹ یا کمبینیشن آف ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل میں رجسٹریشن نمبر اور نیم کو یوز کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس کیز ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ رجسٹریشن نمبر 2001 اور نیم علی ہو تو اس کی تھرو بھی میں ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ رجسٹریشن نمبر اور فادر نیم، یعنی میں کہتا ہوں 2001 اور اس کا جو فادر نام ہے سجاد ہے، تو پھر بھی میں ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں۔ اگر میں رجسٹریشن نمبر کو کلاس کے ساتھ کر دوں کہ رجسٹریشن نمبر 2001 اور فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے تو بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں رجسٹریشن اور ایڈریس کو کرتا ہوں کہ رجسٹریشن نمبر اور ساتھ میں پشاور کا ہو
تو پھر بھی میں اس ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک کی سپر کی کے ساتھ کی کے ساتھ دوسرے کی کو کمبائن کر لیتے ہو کسی ریلیشن کے اندر، اگر آپ کسی ٹپلز کو کسی ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہو، ایک کی کے ساتھ آپ ایک نان کی ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر سکتے ہو اور اس سے سپر کی بن سکتا ہے۔ تو سپر کی ہمارے پاس کیا ہے، دوبارہ ریوائز کرتا جاؤں کہ ایک ایٹریبیوٹ یا کمبینیشن آف ایٹریبیوٹ ایک ریلیشن کے اندر جو کہ اس ریلیشن کے اندر ایک ریکارڈ کو ایک ٹپل کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے اس کو سپر کی کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس ٹیبل کے اندر آپ کے پاس ایک کی ہونی چاہیے جو ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکے یونیکلی، لیکن اس میں سے اگر ساتھ میں آپ کسی نان کی ایٹریبیوٹ کو ملاتے ہو تو پھر بھی وہ سپر کی بن جاتی ہے۔ اگر آپ ایک رجسٹریشن کے ساتھ دو اور کی لیتے ہو تو یہ دونوں کیز اور یہ رجسٹریشن نمبر سپر کی ہے۔ اگر آپ ایک اور لیتے ہو تو دونوں سپر کی ہے، اور اگر آپ اکیلے میں رجسٹریشن لیتے ہو تو پھر بھی آپ کے پاس یہ ایک سپر کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو کی ہے اس کو کینڈیڈیٹ کی کہا جاتا ہے۔ کینڈیڈیٹ کی بھی بیسیکلی ایک سپر کی ہوتا ہے جس میں ایکسٹرا ایٹریبیوٹ نہیں ہوتا، جس طرح بھی ہم نے یہاں پر پڑھ لی پہلے اگزامپل میں، جہاں پر رجسٹریشن نمبر تھا تو ساتھ میں ہم نے کہا کہ رجسٹریشن نمبر اینڈ نیم آر سپر کیز، یا ہم نے کہا رجسٹریشن نمبر اور فادر نیمز آر سپر کیز۔ لیکن کینڈیڈیٹ کی آپ کے پاس سپر کی ہے لیکن اس میں کوئی ایکسٹرا ایٹریبیوٹ نہیں ہوگا۔ اٹ کنسسٹ آف منیمل پاسبل ایٹریبیوٹس۔ مثال کے طور پر ایک سپر کی جو ہم نے ابھی بات کی رجسٹریشن نمبر اور نیم، اس میں ہمارے پاس ایک ایکسٹرا فیلڈ موجود ہے جس کو نیم کہا جاتا ہے۔ یہ ہم استعمال کرتے کسی بھی ریلیشن میں ایک ٹپل یا ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن اس میں ہمارے پاس منیمم پاسبل ایٹریبیوٹ موجود نہیں ہے۔ جس طرح منیمل پاسبل ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹ ہے وہ رجسٹریشن نمبر ہے جو کہ کسی بھی ریلیشن کے اندر ٹپل کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے یونیکلی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ رجسٹریشن نمبر اور نیم جو ہے اگر اس کو ہم کمبائن کر دیں تو یہ سپر کی ہے لیکن یہ کینڈیڈیٹ کی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایکسٹرا فیلڈ موجود ہے۔ اور اگر ہم دوسرے ہینڈ پر اگر اس کی بات کریں تو رجسٹریشن نمبر ایک سپر کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک کینڈیڈیٹ کی بھی ہے۔ سو کینڈیڈیٹ کی اور سپر کی میں یہ فرق ہے کہ سپر کی میں آپ کے پاس جو کیز ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ایکسٹرا فیلڈ کی پاسبلٹیز ہوتی ہے، اور کینڈیڈیٹ کیز میں آپ کے پاس جو ہوگی وہ منیمل پاسبل ایٹریبیوٹس ہوگی، یعنی اس میں ایکسٹرا فیلڈ موجود نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کی ہے جس کو پرائمری کی کہا جاتا ہے۔ پرائمری کی کیا چیز ہے؟ پرائمری کی ہمارے پاس ایک کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے جس کو ایک ڈیٹا بیس ڈیزائنر جو ڈیٹا بیس کو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو سلیکٹ کر دیتا ہے کسی بھی ریلیشن کے اندر یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو پرائمری کی کہا جاتا ہے۔ ایک ریلیشن کے اندر کئی کینڈیڈیٹ کیز ہوتی ہیں، جب ڈیزائنر ان کئی کی میں سے ایک کی کو سلیکٹ کر لیتا ہے ریلیشن کے اندر تو پھر وہ کی ہمارے پاس پرائمری کی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس میں ملٹیپل کیز موجود ہے اور ان میں سے کسی خاص ایک کی کو سلیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کی کو پرائمری کی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ کی ہو۔ جب ایک ہی کینڈیڈیٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی وہ آپ کے ایک پرائمری کی بن جائے گی، یعنی آپ کے پاس ملٹیپل کیز ہیں، صحیح ہے، اور اس میں سے اگر آپ کسی ایک کی کو سلیکٹ کر لیتے تو پرائمری کی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ہی کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی آٹومیٹکلی کی بن جائے گا۔ لیکن کچھ پوائنٹ ہے پرائمری کی کے لیے وہ آپ نے یاد رکھنے ہوں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ریلیشن کے اندر صرف ایک ہی، یعنی آپ کے ٹیبل میں صرف ایک ہی پرائمری کی ہوگا، ایک سے زیادہ پرائمری کی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پرائمری کی جو ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو یونیک ہوگی، یعنی آپ کے پاس آپ نے رجسٹریشن نمبر کو ایز اے پرائمری کی لیا ہوا ہے تو اس میں ویلیو آپ کے پاس یونیک ویلیو ہوگی، ایک سے زیادہ ویلیو آپ یہاں پر نہیں ڈال سکتے۔ یونیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویلیو ہے آپ نے پرائمری کی جو آپ کے پاس ڈومین ہے یہاں پر آپ نے ایک جگہ پر 10 ڈالا ہوا ہے تو دوسری جگہ پر آپ 10 نہیں ڈال سکتے، یہ یونیک ہوگی، آپ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 کہ پرائمری کی آپ کے پاس کبھی بھی نل ویلیو نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کے پاس جو پرائمری کی ہوگی
یہ نل نہیں ہوگی. آپ نے ایک سیل اس کے لیے بنایا ہوا ہے تو آپ اس آگے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ پرائمری کی میں یہاں پر ویلیو انسرٹ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے جس میں ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہے. مثال کے طور پر رجسٹریشن نمبر، نیم، کلاس. جو ایٹریبیوٹ رجسٹریشن نمبر ہے یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو اس کو ہم ایز اے پرائمری کی اس ٹیبل کا لیتے ہیں. جو نیم ہے ہمارے پاس یا کلاس ہے اس کو ہم پرائمری کی نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں پر اس میں سیم نیم آ سکتے ہیں، تو اس کو ہم ایز اے پرائمری کی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس کے بعد الٹرنیٹ کی طرف آتے ہیں. الٹرنیٹ کی کیا چیز ہے؟ The candidate keys that are not selected as a primary key are known as alternate key. یعنی آپ کے پاس ایسی کینڈیڈیٹ کی جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر نے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت اس کو ایز اے پرائمری کی ڈکلیئر نہیں کیا، اس کی کو کہا جاتا ہے الٹرنیٹ کی. یعنی آپ کے پاس ملٹیپل کیز ہیں اور ان میں سے ڈیٹا بیس ڈیزائنر نے صرف ایک ہی کی کو لے لیا ہے ایز اے پرائمری کی، تو اس میں سے جو باقی رہ گئے ان کو الٹرنیٹ کیز کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ریلیشنز ہے جس میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں. مثال کے طور پر رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، نیم اور کلاس. اگر آپ ان ایٹریبیوٹس میں دیکھیں تو اس میں رجسٹریشن نمبر اور رول نمبر ایک ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اس ٹیبل میں کسی ٹپل کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہو. اگر آپ اس میں سے رجسٹریشن نمبر کو ایز اے پرائمری کی سلیکٹ کر دیتے ہو تو پھر رول نمبر آپ کے پاس الٹرنیٹ کی رہ جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے یہاں پر رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، نیم اور کلاس. اب ان میں سے نیم اور کلاس کو تو آپ ایز اے کی نہیں لے سکتے پرائمری کی کیونکہ اس میں سے آپ کے پاس ڈپلیکیشن آ سکتی ہے، ریپیٹیشن ہو سکتی ہے، کسی ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن اس میں دو ایسی کی ہے رجسٹریشن نمبر اور رول نمبر جس کو آپ ایز اے پرائمری کی لے سکتے ہو. اب ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو لیتے ہو پرائمری کی تو وہ پرائمری کی بن جاتی ہے اور جو رہ جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے پاس الٹرنیٹ کی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کمپوزٹ کی طرف. A primary key that consists of 2 or more attribute is known as composite key. آپ کے پاس ایک پرائمری کی جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ ایٹریبیوٹ پر مشتمل ہوتی ہے اس کو کمپوزٹ کی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر میں نے ایک ریلیشن ڈرا کیا ہوا ہے. اس میں 2 فیلڈ رول نمبر اور سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز اے کمپوزٹ کی. اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو رول نمبر آپ کے پاس جو 1 ہے اور اس کا جو سبجیکٹس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو رول نمبر 1 میں نے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پر رول نمبر 2 ٹائمز دیکھا. اس طرح نہیں لکھا جا سکتا یہ پرائمری کی کو، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کمپوزٹ کی. اب رول نمبر کے بہت سے سبجیکٹس ہیں، اس میں انگلش بھی ہے اور میتھس بھی ہے. تو انگلش میں اس نے 55 مارکس لیے، میتھس میں اس نے 77 لیا ہے. اب رول نمبر 2 کے 2 ریکارڈ کمپیوٹر اور انگلش کی ریکارڈ ہے اور رول نمبر 3 کے 1 ریکارڈ ہے، رول نمبر 4 کا 1 ریکارڈ موجود ہے. تو یہاں پر میں نے رول نمبر اور سبجیکٹ کو یعنی 2 ایٹریبیوٹ یا 2 سے زیادہ کو آپ کمبائن کر کے آپ اس کی ڈیٹا کو ایکسس کرنا چاہتے ہو تو پھر اس قسم کی جو کی بنائی جاتی ہے اس کو کمپوزٹ کی کہا جاتا ہے. اب رول نمبر 1 کے جو ہے 2 دفعہ ایک انگلش ہے اور ایک میتھس ہے تو دونوں کو میں نے کمبائن کیا رول نمبر 1 کو اور ان کی سبجیکٹ مارکس کو یہاں سے میں نے ٹریس کیا ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کی طرف آتے ہیں جس کو فارن کی کہا جاتا ہے. فارن کی کیا چیز ہے؟ فارن کی از این ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹ ان اے ریلیشن ہوز ویلیو میچ اے پرائمری کی ان اندر ریلیشن. پرائمری کی ہمارے پاس ایک ایسا ایٹریبیوٹ یا سیٹ آف ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جس کی ویلیو کسی دوسرے ٹیبل کے اندر ایک ایٹریبیوٹ کے ساتھ میچ ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر نیچے آپ دیکھیں، یہاں پر میں نے 2 ٹیبل لیے، ایک ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے، ایک امپلائی کا ٹیبل ہے. یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا جو ٹیبل ہے اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہے، ڈپارٹمنٹ نمبر ہے اور ڈپارٹمنٹ نیم ہے. اور امپلائی کے ٹیبل میں دیکھیں تو امپلائی نمبر، امپلائی نیم اور ڈپارٹمنٹ نمبر. اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ نمبر کو دیکھیں تو یہ ایٹریبیوٹ اس ڈپارٹمنٹ کے ٹیبل میں بھی موجود ہے. یعنی جو آپ کے پاس ایک ٹیبل میں ایز اے پرائمری کی یوز ہوا اور کسی دوسرے ٹیبل میں بھی وہ ایٹریبیوٹ استعمال ہوا ہو تو پھر اس کو فارن کی کہا جاتا ہے. انہی کی مدد سے ہم ان دونوں کی ریلیشن ٹیبلز کی ریلیشن شپ بناتے ہیں. فارن کی واحد کی ایسی جس کی وجہ سے آپ ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ کریٹ کر سکتے ہو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈپارٹمنٹ نمبر 10 جو کہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے.
डिपार्टमेंट नंबर 20 एजुकेशन का है और डिपार्टमेंट 30 इरिगेशन का है। यहाँ एम्प्लॉय के टेबल में है कि E001 उसका नाम अली है और डिपार्टमेंट 10। जब 10 का है तो डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड एक्सेस होगा कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है। उसके बाद एम्प्लॉय E002 उसका नाम नईम है और डिपार्टमेंट 20 का है, तो यहाँ से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। और इसी तरीके से एम्प्लॉय 003 जवाद वो 30 डिपार्टमेंट का नंबर का है, तो फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट का हुआ। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास एक ऐसी की जो किसी दूसरे रिलेशन में एज अ प्राइमरी की यूज हुई हो और यहाँ पर वो मौजूद है, तो फिर उस की को फॉरेन की कहा जाता है। ये सी रिलेशन या एक टेबल जिसमें फॉरेन की मौजूद हो या फॉरेन की हम क्रिएट करते, उस रिलेशन को डिपेंडेंट टेबल या चाइल्ड टेबल कहा जाता है। अब इसमें से देखिए डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉय, तो जिस टेबल में फॉरेन की मौजूद होगी वो जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसको डिपेंडेंट टेबल या चाइल्ड टेबल कहा जाता है। अब इसमें एम्प्लॉय जो है ये चाइल्ड टेबल है और जो डिपार्टमेंट है ये आपके पास ये पेरेंट टेबल है। सो जिस रिलेशन में फॉरेन की मौजूद होती है उस रिलेशन को चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल कहा जाता है। और ये जो फॉरेन की जिस रिलेशन को रेफर होती है उसको मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, तो ये रेफर हो रहा है डिपार्टमेंट टेबल को। सो डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पर पेरेंट टेबल है और इसको मास्टर टेबल भी कहा जाता है। तो इसी की मदद से हम जो टेबल्स के दरमियान है रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ये एक टेबल है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर ये अलग टेबल है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नंबर की एट्रीब्यूट है जो एम्प्लॉय में मौजूद है वो दूसरे रिलेशन में एज अ प्राइमरी की यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एज अ फॉरेन की हमने यूज किया हुआ है। तो जिस टेबल में फॉरेन की होगी उस टेबल को डिपेंडेंट टेबल या चाइल्ड टेबल कहा जाता है, और जिसको रेफर हो रही होती है उस टेबल को पेरेंट टेबल कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन whose value match a primary key in another relationship। एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो जिसकी वैल्यू किसी दूसरे रिलेशन में एज अ प्राइमरी की यूज हुई हो तो उसको फॉरेन की कहा जाता है। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नाउन एज चाइल्ड टेबल। एक ऐसी रिलेशन जिसमें फॉरेन की इस्तेमाल हुई है उसको चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल कहा जाता है। अ रिलेशन इन विच फॉरेन की इज रेफर इज नाउन एज प्राइमरी टेबल। और एक ऐसी रिलेशन जिसमें फॉरेन की रेफर हुई हो उस टेबल को पेरेंट टेबल या मास्टर टेबल कहा जाता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो की के ऊपर था कि की हमारे पास क्या चीज़ है। सो की हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेबल रिलेशन के अंदर एक रिकॉर्ड को, एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो अकसाम थी जिसमें सुपर की था, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की और फॉरेन की, इन तमाम की को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया और साथ इसकी जो एग्जांपल थे उसको भी डिस्कस कर दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। ओके, शुक्रिया।